دوجا میں نوکری شروع کر لینا مجلس منسوب ہے اس شہزادی سے جو وجود میں باپ سے پہلے ہے ظہور میں باپ کے بعد شاباش شاباش اگر زندگی ہونی جی بات سے ہائے دری مار تکھا ڈور تکھا تکھا تو میری بکوڑے چھے ہائے دری جی وہ تو آلے کیا کہنے مولا وستہ رکھنے مجلس میں ہوں زور دے پڑساں دادی ہوں زور دے ویچ کوئی کمی نہ دو ہاں پاسوں ٹھیک ہے نا مجلس میں آکے منسوب ہے میری اس شہزادی سے جو وجود میں باپ سے پہلے ہے سی ڈی بن دی بھئی ہے میں بیٹھے کے بے کے گال نہ کرنا کھڑا ظہور میں باپ کے بعد ہے باپ سے پہلے نہ ہوتی باپ کبھی بیٹی کو ماں نہ کہتا ہائے 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 بلائے 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 جائے بندے کو میری گال سمجھ آتی ہے بندے بلائے میرے نام اللہ اکبر پچھلے 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 ہائے دری شالہ ہی نہ تھا دی خیر ہو گئے شالہ بزرگ چہرے سلامت راون یہ قیمت ہے میں راضی ہوں قرآن گواہ جی علی جیتے رہو سلامت رہو حکم پورا ہو گیا تمہارا بھی نجف کا بھی سلامت رہو صدا آباد رہو باپ سے پہلے نہ ہوتی باپ کبھی بیٹی کو ماں نہ کہتا جاؤ یہاں سے لے کے نجف تک جہاں تمہاری طبیعت مطمئن ہو وہاں کا ٹائم بناتے ہیں نوکر اپنے خرچے پہ جائے گا جاؤ علماء کے سروں پہ قرآن رکھو اور قرآن رکھ کے پوچھو پہلا جملہ یہاں سے حدیث قصہ کا آغاز ہے نبی نے کیا کہا ہے بیٹی کے دروازے پہ آئے دستک دی میری شہزادی یہ دستک پہچانتی تھی لفظ کوئی ایسا نہ ہوگا جنہیں میں کو قیمت نہ ملے میری شہزادی یہ دستک اگر میں کو دیکھی پہچانتی تھی میری شہزادی نے دروازے پیچھے کہا بابا خیریت تو ہے آپ دستک دے رہے اجازت مانگ رہے ہیں ہاں بیٹا اجازت ہے میں گھر میں چلا ہوں محمد کی بیٹی نے کہا بابا کیا آپ کی شریعت میں واجب ہے باپ بیٹی سے پوچھ کے آئے فرمایا باپ پہ واجب نہیں بیٹی سے پوچھے رسول پہ واجب ہے بطول سے پوچھے سلام بات زندگی ہونی زندگی ہونے جن دے اندر ہے علیو بولے ہائے علی سلام ہی نے ہاتھ کھولے ہیں بچڑا ذرا باپ پہ واجب نہیں وہ بیٹی سے پوچھے ہاں ہوں اعلان تھی بے ویز الحج غلام باس میں 1 بجے پڑھ سن بشرط زندگی کروڑ ویز الحج باپ پہ واجب نہیں بیٹی سے پوچھے رسول پہ واجب ہے مہربانی آؤ جی بسم اللہ آؤ رسول پہ واجب ہے بطول سے پوچھے بیٹا اجازت ہے جی حکم حکم تو سا کوئی پوچھ رہے تو میں کو دسو اچھا نہیں اچھا نہیں خیر ہے خیر ہے خیر ہے جی میں تیرا دل ہوں میں بہو بلیندہ رہو بس باپ پہ واجب نہیں وہ بیٹی سے پوچھے رسول پہ واجب ہے بطول سے پوچھے گھر میں آئے بیٹی کو سلام کیا سلام کو سلام کیا ہاں تو سچی راستے کوئی جملہ سمجھ نہیں آیا آئے تو بول میرے نال میں بسم اللہ کرا سلام کو سلام کیا جواب ملا پہلا جملہ کہا انی اجد فی بدنی ضعفا میں اپنے بدن میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں میں دونوں ہاتھ باندھ کے تو یا رسول اللہ میں آپ کے بچوں کا سب سے چھوٹا ذاکر ہوں جب فہرست بنتی ہے عزاداروں کی جوتیوں کے نیچے لکھا ہوتا ہے شوکت رضا شوکت میری مجال نہیں کہ میری اوقات نہیں میں آپ سے بات کر سکوں محسوس نہ کیجیے گا اگر آپ ضعف محسوس کر رہے ہیں آپ کسی حکیم کے پاس جائیں جیو قصیدے کی دنیا کا بڑا معتبر نام ہے جناب شعیب مہدی صاحب شیخ برے سے مہمان ہیں میرے عزیز ہیں مولا عزت دے آپ کسی حکیم کے پاس جائیں کسی طبیب کے پاس جائیں علاج کروائیں آپ تو گھر آ گئے فرمایا علاج کے لیے گھر آئے ہوں میرا محترم بزرگ بہت شکریہ تواڈی کیا بات ہے اللہ ہی ہاتھ کو سلامت رکھے اے ممبر دے غلاف ہاتھ پہ کھڑا جے تیں جی ساں مسجد بیٹھے حلالی تک دئی اون بندے دا مقروض آسان جے کو میرا جملہ سمجھ آیا تو بول پیا فرمایا علاج کے لیے تو گھر آئے ہوں میں نے کہا جی گھر میں کیا علاج ہے فرمایا ابھی مانگتا ہوں یا فاطمہ ایتینی بالکسائل یمانی بیٹا مجھے اپنی یمنی چادر اوڑھ دے 1,23,999 نبیوں کا سلطان بیمار ہو کے جس کی چادر سے شفا مانگے اسے شریعت میں بطول کر ہون جڑے بندے نہیں بولے انہوں نے کوئی علاج نہیں میرے بول جی جن اندر ہے علیو بولے ہائے دری
جتنی باری آکھو، جتنی باری حکم کرو میں پڑھتا ہوں. راضی بیٹھے ہو ویرون؟ 1,23,999 نبیوں کا سلطان بیمار ہو کے جس کی چادر سے شفا مانگے. آؤ بیلا واقع والو، چیلے وین والو، کروڑ پکا والو، میلسی والو، اگر تم نے کیا ہی دیا ہے کہ انڈیا والی مجھے سنا تو آؤ ایک جملہ میں اس میں یار کا پڑھ رہا ہوں جو میں لکھنؤ میں پڑھتا ہوں. ایک بندہ اس پورے پنڈال میں اس جملے کی مار صاحب مجھے داد دے دے، 14 کی قسم میں تم پہ راضی جاؤں گا. میں پرسوں سے سن رہا ہوں قصہ یمانی، جب بھی حدیث قصہ کا ترجمہ پڑھتا ہوں یمنی چادر، یمنی چادر، یمنی چادر. معافی چاہتا ہوں، یمن کے بازار کے کسی تاجر کے ہاتھ میں یہ جرت ہی نہیں کہ وہ بطول کی چادر بنا. اور معاف کرے سنو بندے جنہاں کو نہیں سمجھ آئی، جنہاں کو سمجھے غلام باز سنا کو آگ بولو میرے نال. جی بابا صحیح ہاتھ اچھے حیدری. سدا سکھی رہو. مولا استانے ہم نے، مولا استانے ہم نے، مولا استانے ہم نے. یمن کے کسی بازار کے تاجر کے ہاتھ میں یہ جرت ہی نہیں کہ وہ حسین کی اماں کی چادر سی سکے. سیر چاہو پہلا جملہ جنہیں تو میں کھڑا تھا، چیلے وین کھڑو کے کھڑا تھا، جوان نہ بولے کوئی کلا ہی نہیں. بے شک چپ رہا ہے تو آدھے واسطو بہرے. اے بزرگ نہ بولے، بزرگ نہ بولے، میں کو تکلیف سی نہیں ہے. یمین کہتے ہیں دائیں حصے کو، یسار کہتے ہیں بائیں حصے کو. حسین کی اماں کے میکے گھر میں دائیں حصے میں جو جہیز پڑا تھا اس میں سے جو چادر آئی ہے. شالا یہ ہاتھ دی خیر ہوئے، مار قرآن دی قسم ہی میں راضی ہوں. علی جیو بھائی سلامت رہو. جڑا عظمت حسین دی اماں دا قائل ہو بولے حیدری. بسم اللہ. بطول کے جہیز کے دائیں حصے سے جو چادر فرش پہ اتری ہے اس کا نام ہے کسائل یمانی. ایتینی بالکسائل یمانی. بیٹا مجھے اپنی یمنی چادر اوڑھ دے. میری شہزادی نے اپنی چادر اٹھائی، بابا کے تن پہ تان دی. تیری یار بہو مہربانی، تو نہ کہنا کیا جملہ ہے، میں اپنے آپ کو ہونے آنکھوں میں کیوں پڑھی جملہ. تیری بڑی مہربانی. ہاں بابا کے تن پہ تان دی. بے سایہ نبی بطول کی چادر کے سائے میں آ گئے. ہائے 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 ہائے. جیو چلے رہنا لے آؤ. جیو جیو یار کیا بات ہے بھائی جی. شالا ہی ہاتھ دی خیر ہوئے. کیڑا بے ساختہ اٹھے یار. تواری کیا بات ہے، تواری سنن دی کیا بات ہے. بے سایہ نبی بطول کی چادر کے لکھاں سلام ہی نہیں، بطول کی چادر کے سائے میں آ گیا. اچھا ہوا کیا ہے؟ نبی نے کہا کیا ہے؟ میں ذوف محسوس کر رہا ہوں، میری طبیعت ناساز ہے. ہائے امام حسین تے ذکر دی قسم غلام باش یہ میں کتاب کھول کے نا میرے اگاں آ گئی ہے. چورے دی قسم ادھر نہ سیڈی سنیے نہ پڑھیے، کتاب کھول کے اکا میرے اگاں آ گئی. ہوں میں کیا کرائیں جملے کو کدے گھر ونجا. گھر میں گھر دا کوئی بزرگ ہوئے، چلو اپنی زبانے گال کرنے، کو بڑھا ہوئے، کو بزرگ ہوئے، نانا ہوئے، گھر آوے، دھی کو آکے بیٹا میری طبیعت ناساز ہے، میں کو چادر اڑا میں سمنا چاہنا. دھی دی چادر کر کے تے بابا ستا پہ ہوئے تے گھارے چ بال آمن. سچی رسائے ہوں نہیں جڑا نہیں بولیا وہ بولے دے نہیں مہیلے سے مار میں پیادا گھر چ بال آمن چھوٹے تے مستور بالوں کیا کسی بیٹا شور نہ کرائے تو ارہ نانا سوتا پہ انہوں دی طبیعت ٹھیک ہے نہیں. بیٹا شور نہ کرائے تو ارہ نانا ابو سوتے پہ تو میں کو آگ کے سوتن میں میری طبیعت ناساز ہے میری چادر کر کے سوتن انہوں کو جگاونا نہیں. گھر کے سیدھا پہ حسن آتے ہیں اماں نانے کی خوشبو آ رہی ہے بی بی روکتی نہیں بی بی بھیجتی ہے. ہائے 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 غلام باز ہونے کیا کرائیں ہے جو وسیب گھر جو ہے کیا کن مروں پڑھنا جو ہی تھیں یہ ساری زندگی. ہاں بی بی روکتی نہیں بھیجتی ہے. حسین آتے ہیں بی بی روکتی نہیں بھیجتی ہیں. میں نے کہا شہزادی بزرگ سو رہے ہیں ان کی طبیعت ناساز ہے وہ چادر کر کے سوئے ہوئے آپ کو تو بچوں کو روکنا چاہیے. آپ بچوں کو بھیج رہے ہیں جگائے حسین دا واسطہ
جنہیں بندیاں دے کلیجے چالے محمد دا فضائل سنن دی طاقت ہے وہ ضرور بولائے بد نصیب ہے بندہ جڑا فضائل سن کے نہ بولے. میں نے کہا بچوں کو روکنا چاہیے آپ بھیج رہی ہو. اور میں نانا شوکت بچے نہیں بھیج رہی شفا بھیج رہی ہے. شاباش حضر جی بابا صحیح ہاتھ اچھے. سلام میں بسم اللہ کر بسم اللہ کر بسم اللہ کر مولا استانے مولا استانے میری مجال ہے میری مجال ہے. میں نے کہا بی بی بچوں کو تو روکنا چاہیے. بہت شکریہ بہت مہربانی. آپ کو بچوں کو روکنا چاہیے تھا بیٹا آپ کے نانا آرام کر رہے ہیں. فرمایا نا شوکت بچے نہیں بھیج رہی شفا بھیج رہی ہے. نبی چادر تلے علی چادر تلے حسن چادر تلے حسین چادر تلے. شیر پڑھا ہاں مار جی پڑھا شیر. بطول کہتی ہے پھر میں بابا کے پاس جا کر ادب سے بولی سلام کر کے رسول حق کو نبی عالی نسب سے بولی مجھے اجازت ہے میں بھی آؤں. میں شہنشاہ عرب سے بولی اس انجمن میں جگہ آتا ہو میں بے سہاروں کے رب سے بولی. کیا بات ہے یار کیا بات ہے سر. آپ کا حق بنتا تھا آپ کا حق بنتا تھا. جی 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 آخری حلالی دینے اندر علیو بولے ہائے دری جیو آپ جیئے. بطول کہتی ہیں پھر میں بابا کے پاس جا کر ادب سے بولی سلام کر کے رسول حق کو نبی عالی نسب سے بولی اس انجمن میں جگہ آتا ہو میں بے سہاروں کے رب سے بولی. جاگی جاگی میں بے سہاروں کے رب سے بولی میں بے سہاروں کے. آج دی ای مجلس 4 اکتوبر تو گھن کے زندگی دی آخری رات تو یہ بندہ محسن شوکت آجے کو اردو سمجھ آتی دے بول بوے. میں بے سہاروں کے رب سے بولی. رسول بولے سلام تم پر میں آج ختم الرسول نہ ہوتا کی ساتھ تنی ہی تیرے لیے ہے تو جز نہ ہوتی میں کول نہ. جیو جی بیٹا جوانی نہ مانو. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. تسا زندہ بات تمہاری کیا بات ہے. رسول بولے سلام تم پر میں آج ختم الرسول نہ ہوتا کی ساتھ تنی ہی تیرے لیے ہے تو جوز نہ ہوتی. بہت شکریہ بیٹا صحیح بنڈل آف تھینکس. میں کول نہ ہوتا. بی بی فرماتی ہے ہم 5 چادر میں آگئے. اس چادر کی عزت اس چادر کا وقار بتانے کے لیے کم سے کم کوئی امام زیادہ چاہیے. میری کیا اوقات ہے میری کیا حیثیت ہے کہ میں بتاؤں یہ چادر کیا ہے. بسم اللہ یہ کس معیار کی چادر ہے. لیکن اس چادر کا ایک راز ایسا ہے جسے بتائے بغیر میں اس بات کو غلام باس پورا نہیں سمجھ رہا. رسول ایک نابینا صحابی کے ساتھ آ گئے تھے ایک دفعہ اور دین سمجھانے کے لیے کہا تھا کہ بطول اجازت ہے میں آ جاؤں. میری شہزادی نے کہا آپ کا اپنا گھر ہے آپ کے بچوں کا گھر ہے آپ کے علی کا گھر ہے آپ کی بیٹی کا گھر ہے. فرمایا نہیں میرے ساتھ ایک نابینا صحابی بھی. میری شہزادی نے کہا نہیں بابا میرے پاس جو چادر ہے نا سر چھپاؤں تو پاؤں نہیں چھپتا پاؤں چھپاؤں تو سر نہیں چھپتا اس لیے اسے رہنے دیں. اب تجھے سمجھ آئی کہ بطول تو کس معجزے کی مالک ہے. اسے چھوڑ چادر کا معیار دیکھ یا ایک بطول نہیں آتی یا 5 رسول آ گئے. ہائے 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 ظلم کی تو بندہ جے کو سمجھ آئیے جو نہیں بولے اب ہمیں جے تھی بیٹھا ہے. چادر کا مزاج دیکھ. سلام ہی پترا سلام ہی بیٹا. چادر ہی تو سین دی آئی نا یا ایک بطول نہیں آ رہی. بسم اللہ کرم. سلام ہی نہ بزرگاں کو یا 5 رسول آ گئے. نبی چادر تلے علی چادر تلے حسن چادر تلے حسین چادر تلے. میری مجال ہے سیدہ چادر تلے. میری شہزادی فرماتی میرے بابا نے میری چادر کے دونوں کنارے پکڑ کے یوں ملا دیے. مجلس میں بئی اوکھی پڑھنی ہے تو
ہاں میرے بابا نے میری چادر کے دونوں کنارے پکڑ کے یوں ملا دی، آسمان کی طرف منہ کر کے اللہ سے بات شروع کر دی۔ اٹھاؤں بولو بھائی جی، ہاں اللہ سے بات شروع کر دی، اللہم ہاؤلائی اہل بیتی و خاصتی و حمتی لہمہم لہمی و دمہم دمی یولمنی ما یولمہم و یازننی ما یازنہم انا حرب لمن حاربہم و سلم لمن سالمہم ودو لمن آداہم و محب لمن احبہم انہم منی وانا منہم فجل صلواتک و برکاتک و رحمتک و غفرانک و رضوانک علی و علیہم وذہب عنہم الرجس و طاہرہم۔ نعرے لگے، داد ہی تھی گئی ہے، قرآن سو راضی کھنا، گھر ہی میرے اپنے سلام ہے تمہارے سنن کو، ویرن سلام ہے تمہارے بولن کو، میں ہون تک جتنا پڑھ گیا ہوں تو اوکھا جملہ پڑھوں گا، تے ہاتھ بدی کھنا، پتر سمجھو، نوکر سمجھو، مہمان سمجھو، ضرور وہ بندہ بولے جے کچھ زبان نالی پیارے تے ترجمے نالی پیارے تے گھر نالی پیارے، وہ بندہ ضرور بولے علی کے گھر بیٹھ کے اللہ سے بات کرنے کے لیے محمد کو جس کی چادر کا سہارا لینا پڑے اسے شریعت میں بتو۔ بابا صحیح جی، بابا صحیح سلام ہی نے میرے، اگر قرآن سو راضیاں جی ہو چلے میں اور جو یہاں تو آنے بولن تو صدقے ہائے دری علی کے گھر بیٹھ کے اللہ سے بات، آپ کے کیا کہنے، اللہ سے بات کرنے کے لیے محمد کو جس کی چادر کا سہارا لینا پڑے اسے شریعت میں بطول کہتے ہیں۔ ایک قدم بھی آگا چلوں، طبیعت تھکی شکی تو نہیں، دل ہے میرا ایک بھائی شاہ پڑھا میں تھوڑا بھی آپ میرا موڈ بنایا کھڑے تو آری داد تو سن دے رہا چنگا پہ ہو سر جی، میں ممبر آپ کو حوالے کر دوں گا، اپنے ٹائم میں آپ گھبرائیے گا نہیں، آپ میرے بڑے معزز مہمان ہیں، مولا آپ کو اور عزت دے۔ گھر تھا علی کا، تشریف فرما تھے آمنے سامنے علی و بطول، یعنی ایک وقت میں زمین پہ دو آسمان اترے ہوئے تھے۔ ہائے 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 جی 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 بولو تو صحیح نا سر، جو نہیں کرنے کرو۔ گھر تھا علی کا، آمنے سامنے تشریف فرما تھے علی و بطول، یعنی ایک وقت میں زمین پہ اور قدوسی صاحب تو ہزار کے کون ان کی ہزار کے رہا لے آئے بیٹھے اب وہ تشریف گنا، ایک وقت میں دو آسمان اترے ہوئے تھے، علی بتا رہے تھے میں کتنا علی ہوں، ہاں کتنی میاں سو تھی گئے کیا بن گئی ہے، ہاں علی بتا رہے تھے میں سلام ہی نہ بزرگاں کو، ہاتھ جاؤنا تو جوانہ دا بن دائی تھے، ہاتھ بزرگاں چاہتے، علی بتا رہے تھے میں کتنا علی ہوں، بطول بتا رہی تھی میں کب سے بطول ہوں، کب سے، مہربانی مہربانی، شاباش بیٹا، شالہ ہاتھ سلامت راوی، میں کو بہت چنگا لگ رہا جوان پیر اصغر شاہ جی بولے دینا، میں کو بھاندھ بیٹا تُسا میرا کل ہو، تُسا میرا مستقبل ہو، میرے کو سکول کو نہیں شیعہ کالج کے نہیں، شیعہ یونیورسٹی کے نہیں، شیعہ میڈیا دے کردار کو نہیں، میرے کو شیعہ اخبار کو نہیں، شیعہ پریس کو نہیں، ایو سکول ہے، ایو کالج ہے، ایو یونیورسٹی بھئی میرے کو شے کو نہیں تو آپ کو سمجھاؤن واسطے سڑاؤن واسطے، ہاں ایو یونیورسٹی ہے نا، اتھوں تو سب پڑھنے داد اپنی جگہ تھے، تو صحیح کو ایک لیکچر سمجھو بھئی حسین دی امہ دے بارے شوکت دی جتنی اوقات ہے وہ پردہ کھڑے، علی بتا رہے تھے میں کتنا علی ہوں، بطول فرما رہی تھی میں کب سے بطول ہوں، باتیں کرتے کرتے علی کے منہ سے نکل گیا یا فاطمہ ان النبی یحبنی اکثر من کے، محسوس نہیں کیجئے گا آپ کے بابا آپ سے بھی زیادہ مجھ سے پیار کرتے ہیں، بلائے میرے نال معاف کرے سو بندے جنہیں کو اوکھی گال پہ لگ دیئے، میں اوکھا شوکھا پڑھا کوئی نہ میں کوئی ہی ویرون نہیں میں سوچ چلائے، ہاں یا فاطمہ ان النبی یحبنی اکثر من کے، آپ کے بابا آپ سے بھی زیادہ مجھ سے پیار کرتے ہیں، اگلے سال دی 4 اکتوبر تے تو بلیندہ رہو، میری داد ہی نہیں پوری سی دی، میری شہزادی نے کہا واجبہ ہو یا علی کیا کہنے، واجبہ ہو یا علی کیا کہنے، یحبو کا اکثر منی، بابا آپ سے بھی زیادہ مجھ سے بھی زیادہ آپ سے پیار کرتے ہیں، جبکہ انا ثمرۃ فوادہ، میں بابا کے دل کا میوہ ہوں،
ہاں علامہ سخاوت صاحب میرے بعد ہو میں تو میں نے کل تصدیق کراواں کوئی نصیب دی گل ہے بھئی وہی پنڈی پڑھنا ہے تے میں پڑھنا ہے تے میں پہلے کھڑا پڑھدا ہوں تے قبلہ صاحب میرے بعد بیٹھے ہیں تے وہ تصدیق کرے نا بھی پورا پنڈال پنڈی اسلام آباد اٹھی کے تمہارے پوتر کو داد کھڑ لینا ہی جملہ میں پڑھوں گا معیار تو اپنا ہے آنا ثمر تو فواد ہی میں بابا کے دل کا میوہ ہوں آنا عظم من اعضائی ہی میرے بغیر محمد پورا ہی نہیں ہوتا ہاں بھائی رنی میں بولے بے گرے سو کیوں نہیں میں بولے میں آسان چکرے نا نوکری آنا عظمون من اعضائی ہی میرے بغیر محمد پورا ہی نہیں ہوتا اور بابا مجھ سے بھی زیادہ آپ سے پیار کرتے ایک جملہ میری سین نے آکھے میں نہیں پڑھ دا ہوں این ڈر کل پہ مطلب بندے نہ بولیں دل کیا کھڑے بندے بلے نہیں پہ نہ تُسا کوئی کمی کیتی گئی نہیں تُسا میرا حق رکھے نہیں میں اندرو راضی کھڑا مجھ سے زیادہ آپ سے پیار ہے لیسا لہو ولد غیری میری علاوہ بابا کی اولاد ہی کوئی نہیں صدقے جی بیٹا جی مسجد علی بلائے ہائے دری شالہ ہی نہ تھا دی خیر ہوئی ان نمازی چہرے سلطواری کیا بات ہے تُسا زندہ باد اے ماحول زندہ باد اے ذکر زندہ باد میرے علاوہ بابا کی اولاد ہی کوئی نہیں میرے سوا بابا کا ہے ہی کوئی نہیں بابا مجھ سے بھی زیادہ آپ سے پیار کرتے ہیں علی فرماتے سیدہ یوں کرتے ہیں رسول کے پاس چلے جاتے ہیں جو فیصلہ بادشاہ نے کر دیا وہی ٹھیک ہے میری شہزادی نے کہا چلو یہ کر لیتے علی بولنا میرے ساتھ بیٹا میری شہزادی نے کہا اگر آپ اسی پہ راضی ہیں تو چلو یوں کر لیتے ہیں دونوں بارگاہ رسالت میں آگئے میری شہزادی نے کہا بابا آپ مجھ سے زیادہ پیار کرتے ہیں یا علی سے ہائے کروڑ شوکت قربان کرنا رسول معظم دیں ایک جملے دی چاستے تے والی جملے دا سواد اپنی جگہ تے فقال النبی انت احب و علی اویز تو پیاری ڈھیرے علی عزیز ڈھیرے ہائے خاندانی بندے بیٹھے ہو ہاں جماعت رہے کتنے عزیز ہوندے نے خاندانی بندے بیٹھے ہو محمد فرمایا تو پیاری ڈھیرے صدقے تیرے سنن تو سارے بلائی یار الحمدللہ ہائے دری نبی فرمایا ہاتھ بلند کر کے نعرہ تو پیاری ڈھیرے علی عزیز زیادہ ہے میری سان فرمایا یا علی بابا تو علی پیار کریں دن میں نے علی کریں دن اساں آپ پر سجنہ بہ کے مفاخرہ چا کروں آپ پر سج بہ کے فیصلہ چا کروں علی فرمایا بسم اللہ سین فرمایا بسم اللہ کیسا لمحہ ہوگا جب بسم اللہ نے بسم اللہ سے کہا بسم اللہ اے ہے میرے علاقے دا معیار صاحب جی اے ہے میرے ایریے دا معیار کیسا لمحہ ہوگا جب بسم اللہ نے بسم اللہ سے کہا سلام ہی بسم اللہ نے بسم اللہ سے کہا بسم اللہ آمنے سامنے دو آسمان بیٹھ گئے ایک قسمت کا آسمان ایک ولایت کا آسمان علی نے کہا انا ابن الصفا میں چنے ہوئے کا بیٹا ہوں طبیعت تھکی ہوئے تو میں راضی ہوں ہاں علی نے کہا انا ابن الصفا میں چنے ہوئے کا بیٹا ہوں بطول نے کہا انا بنت سدرۃ المنتہا میں سدرۃ المنتہا کی بیٹی ہوں صدقے ہی نہ تھا تو میں آخری بلندی کی بیٹی ہوں انا بنت سدرۃ المنتہا میں سدرۃ المنتہا کی بیٹی بولیں تو میں سدرۃ المنتہا کی بیٹی ہوں علی نے کہا میں تمام جہانوں کا افتخار ہوں بولے حیدری علی نے کہا میں ہاں شاباش غلام باس افتخار کا وقار ہوں علی نے کہا میں تمام جہانوں کا افتخار ہوں میری شہزادی نے کہا میں اسی افتخار کا وقار ہوں کتنا کوئی بول سکتے یہ 2 منٹ 4 منٹ 5 منٹ بھائی جان یہ دا دے ان دے بعد دل دا امام بڑا ہے تے ساری زندگی ہے
دل دے امام باڑے ساس آج دعائی کرائے دادی ریوے. علی نے کہا شہزادی میں کوئی عام آدمی نہیں, کعبے نے میری ماں کو راستہ دیا تھا, کعبے نے اللہ کے گھر نے میری ماں کو راستہ دیا تھا. بطول نے کہا اور میری ماں کا واسطہ دیا تھا. ایو میرا حق ہے, ایو میرا حق ہے جی میں تسا ہاتھ چاہتے, یہ بہت خوب کوئی بہت خوب, ایو میرا حق ہے جڑا میں کو مل گئے. میں قبر تے ہی راضی ہوں, قبر تے ہی راضی ہوں چیلے وینا لے ہوں. جی بابا صحیح, جی بابا پیر اصغر شاہ ادھر جی وہ. علی نے کہا کعبے نے میری ماں کو راستہ دیا تھا, میری شہزادی نے کہا اور میری ماں کا واسطہ دیا تھا. اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے کوئی بندہ ہی میں پورے قابو نال نہ پورے وس نال منہ تے ہاتھ رکھ باوے, ہاتھ ہٹے تو بولی ورنہ میں ہٹ گیا. علی نے کہا تم کیا سمجھتی ہو بطول میں کوئی عام آدمی ہوں؟ یہ جو فرشتوں کا استاد جبرائیل ہے نا یہ میرا خادم ہے. فرشتوں کا استاد جبرائیل ہے نا یہ میرا خادم ہے. محمد کی بیٹی نے کہا وہ میرے جہیز میں آیا ہوا ملازم ہے. جی بچڑے جی 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 او مسجد والے حلالی بلائے ہائے دری. ہائے دری. علی نے کہا وہ جو فرشتوں کا استاد ہے نا جبرائیل, تساں زندہ باد, اے ذکر زندہ باد, اے چہرے زندہ باد. وہ جو فرشتوں کا استاد ہے نا جبرائیل وہ میرا خادم ہے. میری شہزادی نے کہا وہ میرے جہیز میں آیا ہوا ملازم ہے. علی نے کہا میرے کندھوں پہ حمد کا لوا ہے, وہ جو میدان محشر میں کھلے گا اور میرے عزادار اس کے نیچے بیٹھیں گے, وہ میرے کندھوں پہ حمد کا لوا ہے. بطول نے کہا میرے سر پہ یمانی کسا ہے. ہائے 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 ہائے. شکریہ بیٹا, شکریہ بیٹا, بڑی مہربانی, بڑی مہربانی. علی نے کہا میرے کندھوں پہ میرے محترم حمد کا لوا ہے. میری شہزادی نے کہا میرے سر پہ یمانی کسا ہے. علی نے کہا میں انیس المومنین کا بیٹا ہوں. تھینک یو بیٹا. میری کمزوری ہے وہ پڑھا لکھا بچہ جو مشکل بات میں بولتا ہے, مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. علی نے کہا میں انیس المومنین کا بیٹا. بطول نے کہا میں سید المرسلین کی بیٹی ہوں. علی نے کہا میں انیس المومنین کا بیٹا ہوں. بطول نے کہا میں سید المرسلین کی بیٹی ہوں. علی نے کہا میں قرآن کا ظاہر ہوں. بطول نے کہا میں قرآن کا باطن ہوں. بابا اصغر شاہ جی جس گھر نال, جس ویڑھے نال, کروڑ پکے دی جس عزاداری نال مولا تو کو منصوب کیتے, میرے خیال زندگی یہ ذاکری تے عزاداری سنتے لنگ گئی ہے. ایک اوکھا جہاں جملہ ہے تے میں بڑی چاسج کھڑوتا, میں سین کو گواہ بنائی کھڑائی, تو تے میرے کول گواہی کو نہیں. میں ہر مجمع تو جملہ آکھنا پسند ہی نہیں کریں دا. آج چیلے وینا لیا میرے ایک ایک سادی قیمت لیتی ہے, میرا دل سے کھڑا جاؤ جملہ میں آکھی ونجا. علی نے کہا میں نبع عظیم کی خبر دینے والا ہوں, میں بڑی خبر کی خبر دینے والا ہوں. محمد کی بیٹی نے کہا وہ بڑی خبر میں ہی تو ہوں. ہائے 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 اور صدقے او جیو مسجد والے بہرالے رل کے ہاتھ اونچے. ہائے دری. تواڈی کیا بات, تواڈے سنن دی کیا بات. تساں سنن دا حق ادا کیتے, میری مجال ہے. علی نے کہا میں بڑی خبر کی خبر دینے والا ہوں. میری شہزادی نے کہا وہ بڑی خبر میں ہی تو ہوں. علی نے کہا اللہ میری وجہ سے دلوں کو صاف کرتا ہے. آئے 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 آئے. علی نے کہا اللہ میری وجہ سے دلوں کو صاف کرتا ہے. میری شہزادی نے کہا میری وجہ سے گناہوں کو معاف کرتا ہے. آئے ہائے ہائے ہائے. شالہ ہی ہاتھ دی خیر ہوئے, پیرا شالہ ہی زمان دی. جی 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 وہ. علی نے کہا اللہ میری وجہ سے دلوں کو صاف کرتا ہے. میری شہزادی نے کہا میری وجہ سے گناہوں کو معاف کرتا ہے, میری وجہ سے. علی نے کہا میں وہ دلیر ہوں جس نے بڑوں بڑوں کو ہلاک کیا ہے. آپ پوچھائے ودے جنہ سمجھ آوے طرح انداز نہیں وائے. میں وہ دلیر ہوں جس نے بڑے بڑوں کو ہلاک کیا ہے.
بطول نے کہا میں وہ مستور ہوں جس کی وجہ سے اللہ نے رچ سے پاک کیا ہے۔ علی نے کہا میری محبت اصول ہے، بطول نے کہا میری شفاعت قبول ہے۔ یہ صرف نہیں ہے، مسجع مکفہ کہلاتی ہے۔ علی نے کہا میری محبت اصول ہے۔ بچڑا باندھا کیوں نے؟ نہ آندھے نہ باندھے، کیا پروگرام ہے؟ اچھا، علی نے کہا میری محبت اصول ہے، بطول نے کہا میری شفاعت، جلدی 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 مہربانی کرے بہ روے، میری شفاعت قبول ہے۔ علی نے کہا میری ماں اسلام کا اجالا ہے۔ رسبو وہ مادی کو آکھو، علیزہ کو آکھو، مار صاحب کو آکھو، باقی سارے دوستوں کو آکھو، بیگو کو نہ سڑائے نہ سڑائے، موج کرو، جڑا بندہ نہ بولیا سمجھے گھروں آئے ہی نہیں۔ علی نے کہا میری ماں اسلام کا اجالا ہے، بطول نے کہا میری ماں نے اسلام کو پالا ہے۔ ہائے 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 ہائے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، تو آلے سنن دی کیا بات ہے سر جی، مولا اس طرح نے اس طرح سلامت رہن۔ علی نے کہا میری ماں اسلام کا اجالا ہے، بطول نے کہا میری ماں نے اسلام کو پالا ہے۔ علی نے کہا خدا نے قرآن میں مجھے انفسنا کہا ہے۔ مزدت آئیں سارے آیت پڑھ چھوڑو، فقل تعالو ندو ابنانا و ابناکم ونسانا و نساکم انفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ علی نے کہا اللہ نے مجھے قرآن میں انفسنا کہا ہے، بطول نے کہا اسی آیت میں مجھے نسانا کہا ہے۔ علی نے کہا اللہ میری وجہ سے شیعوں کو عزت سے بلائے گا۔ ہاں جی ہن کیا کروں؟ علی نے کہا اللہ میری وجہ سے شیعوں کو عزت سے بلائے گا، بطول نے کہا اور میری وجہ سے شیعوں پر آگ کو بجھائے گا۔ صدقے 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 انہیں بزرگ ہتھاں کوئی سلام ہے۔ علی نے کہا میری وجہ سے شیعوں کو عزت سے بلائے گا، بطول نے کہا اور میری وجہ سے شیعوں پر آگ کو بجھائے گا۔ علی نے کہا میں بے نیازی کا خزانہ ہوں، بطول نے کہا میں اچھائی کا مجموعہ ہوں۔ علی نے کہا میں بے نیازی کا خزانہ ہوں، بطول نے کہا میں اچھائی کا مجموعہ ہوں۔ علی نے کہا میں آدم کا ہیلہ ہوں، بطول نے کہا میں حوا کا وسیلہ ہوں۔ بطول نے کہا میں حوا کا وسیلہ ہوں۔ علی نے کہا میں ولایت کا بدن ہوں، بطول نے کہا میں ایک میں پنج تن ہوں۔ ہائے ہائے، بلائی یار بلائی، جنہیں کچھ جملہ سمجھ آگیا بندے بلائے میرے نال۔ علی نے کہا میں ولایت کا بدن ہوں۔ تواری کیا بات ہے، تواری کیا بات ہے، ممبر دی عزت دی قسم ہے تساں سنن دا حق ادا کرتے۔ بطول نے کہا میں ایک میں پنج تن ہوں۔ علی نے کہا میں ہوا میم ہوں۔ دو ظلم نہیں کریں دے، یا چھڑیندہ نہیں یا چھڑیندہ نہیں۔ ہاں علی نے کہا میں ہوا میم ہوں، قرآن میں جتنے آیتیں ہے اور میم سے شروع ہوتی ہیں ان سے مراد میں ہوں۔ بطول نے کہا میں توا سین ہوں، قرآن میں جتنی آیتیں توئیں اور سین سے شروع ہوتی ہیں ان سے مراد میں ہوں۔ ہاں سنے تو پڑھا نا۔ بطول نے کہا میں توا سین ہوں، قرآن میں جتنی آیتیں توئیں اور سین سے شروع ہوتی ہیں ان سے مراد میں ہوں۔ علی نے کہا میں کھلا ہوا وظیفہ ہوں، بطول نے کہا میں چھپا ہوا صحیفہ ہوں۔ میں چھپا ہوا صحیفہ ہوں۔ علی نے کہا میں وہ خطاب ہوں جسے جلی نے اپنے ساتھ رکھا ہے۔ وہ بھی علی میں بھی، میں وہ خطاب ہوں جسے جلی نے اپنے ساتھ سے لکھا ہے۔ بطول نے کہا میں وہ کتاب ہوں جسے اللہ نے اپنے ہاتھ سے لکھا۔ بہت شکریہ بہت شکریہ۔ بطول نے کہا میں وہ کتاب ہوں جسے اللہ نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہے۔ علی نے کہا آسمانوں کے ذہن مجھ سے ہیں، بطول نے کہا خود حسن حسین مجھ سے۔ ہائے 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 ہائے، کیا بات ہے، تو علی سنن دی کیا بات ہے۔ علی نے کہا آسمانوں کے ذہن مجھ سے ہیں، بطول نے کہا خود حسن حسین مجھ سے ہیں۔ علی نے کہا میں محمد کے بیٹوں کا باپ ہوں۔ بھئی اللہ قرآن میں جنہیں محمد کے بیٹے کہتا ہے میں ان کا باپ ہوں، میں محمد کے بیٹوں کا باپ ہوں۔ بطول نے کہا میں محمد کا اپنا آپ ہوں۔ جاگی تھکیں تو داد رہنا رہنا 40 منٹ تو مسلسل داد رہنے ٹھیک ہے۔
علی نے کہا میں محمد کے بیٹوں کا باپ ہوں، بطول نے کہا میں محمد کا اپنا آپ ہوں۔ علی نے کہا سیدہ بات لمبی ہو جائے گی، اللہ نے آپ پہ بھی بڑا کرم کیا ہے، مجھ پہ بھی بڑا کرم کیا ہے۔ ایک عزت ایسی اللہ نے دی ہے مجھے جو نہ کسی نبی کو ملی، نہ کسی امام کو ملی، نہ کسی ولی کو ملی، نہ کسی خلیفہ کو ملی، نہ کسی معصوم کو ملی، نہ کسی ملک کو ملی، نہ کسی فرشتے کو ملی، نہ کسی طاقت کو ملی۔ ایک عزت ایسی ہے میرے پاس جو معذرت کے ساتھ سیدہ محسوس نہ کیجیے گا، اللہ نے آپ کے بابا کو بھی نہیں دی۔ ایک عزت مجھ علی کے پاس ایسی ہے جو اللہ نے آپ کے بابا کو بھی نہیں دی۔ میری شہزادی نے کہا یا علی میں بھی تو سنوں، وہ کون سی عزت ہے؟ علی نے کہا نہ مجھ سے پہلے کوئی اللہ کے گھر میں اترا، نہ میرے بعد کوئی اللہ کے گھر میں اترے گا۔ کعبے میں اکیلا میں اترا ہوں، کعبے میں اکیلا میں اترا ہوں، کعبے میں نہ کوئی مجھ سے پہلے آیا نہ کوئی میرے بعد آئے گا۔ جس زبان پہ مہر ہے علی کی اس کا میں ضامن، باقیوں کا نصیب ہے۔ محمد کی بیٹی نے ید اللہ ہی ہاتھ اٹھا کے علی کے قدمین پہ رکھے گا، یا علی محسوس نہ کیجیے گا آپ کعبے میں آئے ضرور ہیں، آئے میری وجہ سے ہیں۔ جی 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 انہیں کو آگے یہ سمجھو، واجب سمجھ کے بولو یار، ہاتھ اچھے حیدری۔ آپ کی کیا بات، آپ کے سننے کی کیا بات، مہربانی۔ علی نے کہا شہزادی نہ مجھ سے پہلے کوئی، تمہاری یہاں آتی ہے تمہارے بچڑے جی میں، نہ مجھ سے پہلے کوئی اللہ کے گھر اترا، نہ میرے بعد کوئی اللہ کے گھر اترے گا۔ میری شہزادی نے کہا یا علی محسوس نہ کیجیے گا آپ اللہ کے گھر میں آئے ضرور ہیں، آئے میری وجہ سے۔ علی نے کہا کیوں سیدہ؟ بطول نے کہا اللہ نے اپنی کتاب میں قانون نہیں بنایا الرجال قوامون علی النساء، مرد عورت کا حاکم ہے؟ ہاں بنایا۔ یا علی اس حق کی حکومت کو برقرار رکھنے کے لیے اللہ نے آپ کو اپنے گھر میں اتارا کہ اگر کبھی ناز کرتے 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 بطول کے منہ سے نکل جائے کہ میں وہ ہوں جو محمد کے گھر اتری ہوں تو علی کو چپ نہ کرنا پڑے۔ محمد سے بڑا گھر زمین پہ کسی کا ہے نہیں، محمد سے زیادہ عزت دار دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں، تو علی چپ نہ کر جائے پھر میں کیا کہوں؟ علی کہہ دے تو محمد کے گھر میں آئی، میں اللہ کے گھر میں آیا، تو نبی کے گھر میں اتری، میں جلی کے گھر میں اترا۔ مسلمانوں آؤ رکھو میرے سر پہ قرآن، میں باوضو کھڑا ہوں ذکر حسین قرآن سمجھ کے سر پہ رکھ کے ممبر کے خلاف میں ہاتھ ڈال کے کہہ رہا ہوں یہ معیار میں نے نہیں بنایا، یہ معیار محمد کی عزت دار بیٹی نے بنایا ہے۔ محمد کی بیٹی کا شوہر وہ ہو سکتا ہے جو اللہ کے گھر میں آئے، محمد کی بیٹی کا شوہر وہ ہو سکتا ہے جو اللہ کے گھر میں آئے۔ یا آج کے بعد نبی کی بیٹی ایک مانو یا زمین پہ کعبے چار۔ ٹائم میں اپنا پڑھ گیا، شیر کچھ پڑھن تے دل تھی آکھڑے، اگر اجازت نہیں ہوتا ٹائم جڑا میرے کو ہائی جتنا میں پڑھ سکتا ہوں وہ میں پڑھ گیا، بس ہی میں سین تے دل تھی آکھڑے بھئی 4-5 شیر پڑھا۔ فہم و خیال و فکر سے بالا ہے فاطمہ، بالا ہے فاطمہ۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی، تواڈی کیا بات، تواڈے سنن دی کیا بات۔ فہم و خیال و فکر سے بالا ہے فاطمہ۔ شیر آکھن سنن سمجھن دی صلاحیت مولا تو کو دیتی ہے، کافی دی قیمت منگدا کھنا، بنے تو ضرور بولنے، نہ بنے تو میں راضی کھنا۔ اتنی داد این ایریے میں کوئی یاد ہی کوئی نہیں، ماشاءاللہ میں بڑا اندروں مطمئن تھی کہ میں پیا مولا تو کو عزت رہے۔ فہم و خیال و فکر سے بالا ہے فاطمہ، رہتی علی کے گھر میں ہے آلہ ہے فاطمہ۔ مہربانی مہربانی مہربانی، جڑے نیوے بولے تواڈی مہربانی۔ ہاں ہاں، فہم و خیال و فکر سے، ہاں ہنا چھیڑے میں کو نہیں تھا، میں اوے پڑھا جی میں چیلے وین پڑھے ہم۔ فہم و خیال و بیلے پڑھے ہم کہ چیلے وین پڑھے ہم، آندھے میں کو تانا مارے سے۔ فہم و خیال و فکر سے بالا ہے فاطمہ، رہتی علی کے، ہاں رہتی علی کے گھر میں ہے آلہ ہے فاطمہ، دختر کشی کے دیس میں بیٹی کا احترام۔ یہ ہن علامت ہے دوارے تھکن دی، یہ علامت ہے دوارے تھکن دی۔
بھئی جس سماج میں نازل ہوئی ہے حسین کی اماں، اس سماج کا معیار تو دیکھو. ماں بولی تو کبھی نہیں بولی، باپ نے آنکھیں نکالی تو باپ کی آنکھیں نکال دی. 2,000 سال پرانی شراب پینے پہ ناز کرنے والا معاشرہ، اتنا غلیظ معاشرہ، اتنا بد تہذیب معاشرہ، جیتی جاگتی بیٹی کو زندہ دفن کر دینے والا معاشرہ، ایسا بد مزاج معاشرہ. نہیں لڑنا تو میدان میں جا کے بھی نہیں لڑنا. قرآن دی قسم ہے بابا میں تنز نہ پہ کریں دا، توارا تا پوتران توارا تا نوکران، میں تنز نہ پہ کریں دا. میں وہ معاشرے دی گل پہ کرنا بے شک کتاباں چاہو، وہ معاشرہ کھولو عرب کا معاشرہ کتنا بد تہذیب ہے. نہیں لڑنا تو میدان جنگ میں جا کے بھی نہیں لڑنا، اور لڑنے پہ دل آ جائے تو بہن سے قرآن سن کے تلوار نکال لیں گے. جنہیں کو سمجھ آئی انہوں نے شکریہ. جی حیدری، جی علی، جیو مادی، سلامت رہو. نہیں لڑنا تو میدان میں جا کے بھی نہیں لڑنا، اور لڑنے پہ طبیعت آ جائے تو بہن سے قرآن سن کے تلوار نکال لینی ہے. اتنے غلیظ معاشرے میں بیٹی کو عزت دار بنا دیا حسین کی ماں نے. فہم و خیال و فکر سے بالا ہے فاطمہ. تے کوئی مان گیا بندے میں کو مان گیا، میں تے کو مان گیا. کدوسی کو آجی میں مننے نا پیر اصغر شاہ یہ میں کہیں نہیں منیا. کدوسی میں کو دا دینے کیتا ہے بھئی گھڑی تو آکر آکر یہ میں کیتا ہے. فہم و خیال و فکر سے بالا ہے فاطمہ. مان گیا استاد جی، فہم و خیال و فکر سے بالا ہے فاطمہ. رہتی علی کے گھر میں ہے، آلہ ہے فاطمہ. دختر کشی کے دیس میں بیٹی کا احترام، تو نے ہی اس رواج کو ڈالا ہے. مہربانی 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 بیٹا. یہ ردیف کافی دی سادگی داد تو ذکر نہ کریں یا میں اگلا شعر نہ پڑھتا ہوں. بی بی کو گواہ بنا کے آنکھی کھڑا میری ہزار مجالے، میں کون تھی نہ میری کیا اوقات ہے. ایک سادگی نہ رسے آتا میں اگلا کافیہ نہ پڑھوں گا، لیکن میں کافیہ پڑھوں گا. ان دی سادگی دیکھیں، ان دی چس دیکھیں. دنیا نے دین مان لیا ہے حسین کو. نہیں مانا دین اس تو حسین، نہیں مانا دنیا نے دین مان لیا ہے حسین کو. حد ہے کہ تو نے دین کو پالا ہے. ہائے 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 دری قادی کیا بات. دنیا نے دین مان لیا ہے حسین کو، حد ہے کہ تو نے دین کو پالا ہے فاطمہ. حد ہے کہ تو نے دین کو پالا ہے فاطمہ. نکلا ہے جو علی کی ولا کے حصار سے، ہم نے بھی اس کو دل سے نکالا. اپنا اپنا معیار ہے نا بھائی. نکلا ہے جو علی کی ولا کے حصار سے، ہم نے بھی اس کو دل سے. ایک لفظ میں بہت سنے بابا اصغر شاہ جی، بھولا بھالا ہے. یار بھولا بھالا ہے، میں کوئی لفظ سمجھ نہیں آیا ہونتے میری ونڈ کیا بنے گی. یا بندہ بھولا ہوں دے یا بھالا ہوں دے. بھولا ہو یہ کچھ سمجھ نہ آوے، بھالا ہو جڑا سمجھدار ہے دیکھ بھال کے کام کرے. ہکی جاتے بھولا ہی ہے بھالا ہی ہے. میں بڑا پریشان تھی نوے بھولا بھالا ہکو بندہ بھولا ہی ہے بھالا ہی ہے بھولا ہی ہے بھالا ہی ہے. نا مطلب کیا ہے؟ اے میں سلام کیتا میں کو سمجھ آئے. بہلول خلد بیچ رہا ہے زمین پر، تیری گلی کا بھولا بھی بھالا ہے. اور صدقے ہو چلے آیا ہوں، اور صدقے جی میرے محترم شالا ہی نہ اتھا دی میرے اللہ دے گھر میں جو ہاتھ اچھے ہائے ذری. کیا بات ہے ہو یار. یہ علی راضی رہنا. جی چلے نجف سے بھی کہنا اس کا حکم پورا ہو گیا. ہاں بہلول جی جتنی باری آنکھوں میں نوکری کرا. بہلول خلد بیچ رہا ہے زمین پر، تیری گلی کا بھولا بھی بھالا ہے فاطمہ. بہت شکریہ. تیری گلی کا بھولا بھی بھالا ہے فاطمہ. بیچا نہیں ہے میں نے عقیدہ کبھی کہیں.
میری زندگی دی 32 سال دیا سیڈیاں کمپیوٹر چ محفوظ ہو سن میں ایک کرے نہیں کتاب اتھا کچھ پڑھا تے کل کشا پڑھا تے کل پرسوں کشا پڑھا میں 32 سال تو یہ پڑھدا آنا جو پڑھدا آنا بیچا نہیں ہے میں مجمع لے کے عقیدہ نہیں بدلیا بیچا نہیں ہے میں نے عقیدہ کبھی کہیں یہ میرے ہر گناہ کا ازالہ ہے شالہ عزت دار لوگ بستے رہو کروڑا واری سلامی نے میرے یہ زبان کوئی سلامی نہیں نہ ہتھا کوئی سلامی نہیں بیچا نہیں ہے میں نے عقیدہ کبھی کہیں یہ میرے ہر گناہ کا ازالہ ہے فاطمہ پتہ ہی ہے میں کو بے بندیاں داد ہی نہیں ہونی تو سویب جی پھر بھی میں شیر پڑھوں اپنے آپ میں داد دینا ہوں اپنے آپ میں اخنا جی شوکت پتر کیا بات ہے واہ بھائی واہ میرا بچڑا جیندہ رہو حد ہو گئی کہ تیرے مقدر علی کا نام نسلوں کی دیکھ بھال کا آلہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر حد ہو گئی کہ تیرے مقدر علی کا نام نسلوں کی نسلوں کی دیکھ بھال کا آلہ ہے فاطمہ اب تک کہیں کسی سے یہ پنجہ نہ جھک سکا جتھے گیا میں ملتان گھروں نکلیا تا گھر دی چھتے اچھائی باب الحوائی امام باڑے گیا تا اچھائی شاہ شم سرکار گیا تا اللہ مچائی کربلا گاہ میں شاہ گیا تا اللہ مچائی سیمن سخیدی نگریج گیا تا اللہ مچائی قرآن دی قسم کربلا گیا حسین دے روزے تے غازی دا ہاتھ اچھائی انہا اکھی نہ لٹھیں بادشاہ حسین دے روزے تے غازی دا ہاتھ اچھائی میں پیادہ اب تک کہیں کسی سے یہ پنجہ نہ جھک سکا عباس کو بھی تو نے سنبھالا ہے اب تک کہیں کسی سے یہ پنجہ نہ جھک سکا عباس کو بھی تو نے سنبھالا ہے فاطمہ سورج سے چھیڑ چھاڑ مقدر کی دیکھ بھال تیرا بلال بھی تو نرالا ہے مہربانی بھائی مہربانی بھی ہوں بہت شکریہ سورج سے چھیڑ چھاڑ مقدر کی دیکھ بھال بابا جی شاعری جنا ایک شاہد دعویٰ ایک شاہد دلیل یہ دعویٰ کی تکھنا تیرا بلال بھی تو نرالا ہے فاطمہ اگو دلیل لے ہوا بس مک گئی سورج سے چھیڑ چھاڑ مقدر کی دیکھ بھال تیرا بلال بھی تو نرالا ہے فاطمہ تیرا بلال بھی تو نرالا ہے فاطمہ اس نے علی کا نام لیا ہے اذان میں اندر سے کتنا صاف یہ کالا ہے صدا جیو صدا سکھی رہے سوائے غم مظلوم کے ہر غم